السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلے یاد میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیات یا احکام منسوخ ہوتے تھے اس پر یہودیوں کے اعتراضات جو تھے ان کا جواب دیا۔ جب تحویل قبلہ ہوا، یعنی کہ تبدیل قبلہ پر بھی یہود نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ تم اپنے رسول سے ایسے مت سوال کرو جس طریقے سے یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوال کیے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوال اور درخواستیں مت کرو، جیسے کہ یہود جو تھے وہ اس سے پہلے، یعنی یہودیوں کے جو بزرگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواستیں کی اور اعتراضات کیے، جس کی وجہ سے ان پر مشکل قسم کے احکامات نازل کیے گئے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ود کثیر، بہت زیادہ چاہتی ہیں، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، لو یرد یعنی کہ بہت زیادہ اہل کتاب میں سے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کہ تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسدا من عند، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من عند انفسهم، جو ان کے دل کے اندر ہے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا، لهم الحق، ان پر حق بات، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا تم معاف کرو، واصفحوا درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ بھیج دے اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض یہودی شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیرخواہی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور باوجود ان اپنی ناکامی کے اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہی کوشش میں لگے رہتے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کے ایمان سے پھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے بہت سے ایسی ہیں کہ ان کے دل یہ چاہتی ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اور یہ ان کا چاہنا کوئی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں ہے کہ جیسے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور جو تمہارے کسی کام کی وجہ سے حسد نہیں پیدا ہوا بلکہ خود ان کے دلوں میں ہی سے ہی جوش مار رہے ہیں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان تک حق نہیں پہنچا، بلکہ حق واضح ہونے کے بعد ان کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو آپ دیکھیں ان پر غصہ آنا چاہیے تھا نا، غصہ آنے کا محل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا خیر اب ان کو معاف کرو، درگزر کرو، جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم یا نیا قانون نہیں بھیج دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشارتاً بتا دیا نا کہ ان کی جو شرارتیں ہیں ان کا علاج جو ہے، ان کا قانون اللہ تعالیٰ جلد ہی نازل کرنے والے ہیں، یعنی قتل و قتال جزیہ سے ہم یہ جلد ان احکام بھیجنے والے ہیں۔ تو اس پر مسلمانوں کو اپنی کمزوری اور ان کی قوت اور اس قانون کے جاری ہونے کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا کہ دیکھیں ہم کتنے کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ابھی تم معاف کرو، درگزر کرو، ان کو کہ اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تعجب کیوں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، واہ وہ معمولی ہو
ख्वाह वो अजीब हो, कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कोई भी हुक्म, ख्वाह वो मामूली हुक्म हो या जो है वो बड़ा कोई हुक्म हो। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, कायम करो नमाज, व आतुज़्ज़काह और ज़कात देते रहो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, वमा तुक़द्दिमू, जो तुम आगे भेजोगे, मिन खैरिन कोई भलाई, लिअन्फुसिकुम अपनी जात के वास्ते, मिन खैरिन कोई भलाई, तजिदू तुम उसको पाओगे, इंदल्लाह अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम काम कर रहे हो उनको देख रहा है। नमाजें पाबंदी से पढ़ते जाओ, जिन पर ज़कात फर्ज है वो ज़कात देते जाएं। जब वो कानून आ जाएगा तो इन अमाले सालिहा के साथ साथ उसका भी इजाफा कर लेना। और ये ना समझो कि जब तक जिहाद का हुक्म नहीं आएगा तो सिर्फ नमाज रोजे से कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि नहीं, जो भी नेक काम करोगे अपनी भलाई के वास्ते जमा करते रहोगे तो अल्लाह ताला के पास पहुंचकर उसको पूरा पूरा पाओगे और तुम्हें पूरा उसका सिला मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब किए हुए कामों को बसीर देख रहा है, यानी जितने तुम काम कर रहे हो अल्लाह ताला उन सबको देख रहा है। और एक जरा भर भी अल्लाह ताला उनको जाया नहीं होने देगा। तो उस वक्त की हालत का यही तकाजा था। फिर अल्लाह ताला ने इस बात को पूरा फरमाया, जिहाद की आयत नाजिल हुई, यानी उस वक्त सब्र व तहम्मुल का मुसलमानों को हुक्म था, माफ करने का, दरगुजर करने का। लेकिन जब जिहाद की आयत नाजिल हुई तो जिस तरह मुशरिकीन जो बुरे थे मुशरिकीन में से, उनके साथ जो कुछ मामलात इख्तियार किए गए, तो जो फसादी यहूदी थे तो उनके साथ भी फिर वही तरीकाकार अपनाया गया। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, वक़ालू और कहते हैं, लन यदखुलल जन्नत हरगिज दाखिल नहीं होंगे जन्नत में मगर मन कान हुदन जो यहूदी हैं, और नसारा जो नसारा हैं। तिल का अमानिशुहुम ये उनकी आरजुएं हैं। कुल हातू कह दो ले आओ, हातू कह दो कि ले आओ, बुरहानकुम कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। यहूदा नसारा यूं कहते कि जन्नत में हरगिज कोई नहीं जाएगा बजुज उन लोगों के जो यहूदी हैं, ये यहूद का कौल था। और जो उन और सवाए उन लोगों के जो नसारा हैं, ये नसारा का कौल था। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ये खाली दिल बहलाने की बातें हैं। तिल का अमानिजुम ये उनकी आरज़ुएं हैं, हकीकत कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये कहें कि अच्छा, हाथू बुरहानकुम ले आओ अपनी कोई दलील अगर तुम इस दावे में सच्ची हो। तो क्या दलील लाएंगे, कोई दलील है ही नहीं। अब हम फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि, भला क्यों नहीं, मन अस्लमा जिसने ताबे कर दिया, वजहहू अपना चेहरा, लिल्लाहि अल्लाह के आगे, यानी अल्लाह के अहकाम के आगे, वह मुहसिनुन और वो नेकी करने वाला हो, फलहू अजरु तो वो पाएगा उसका अजर, इंद रब्बी अपने रब के पास, वला खौफुन ना खौफ होगा उन पर, वला हुम यहजनून ना वो गमगीन होंगे। यानी वो नेक काम करने वाला है तो उसके लिए सवाब उसका, वो जो नेक काम है उसका सवाब अपने रब के पास पाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस जो दावा था उनका कि हम जन्नत में जाएंगे, तो पहले तो यानी अल्लाह ताला ने उनसे ये बोला कि तुम इसकी कोई दलील लेके आओ। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि कोई दलील है ही नहीं, तो अब हम इसके खिलाफ पहले तो ये दावा करते हैं कि जरूर दूसरे लोग भी जन्नत में जाएंगे। यानी वो क्या दलील लाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई दलील ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम उनके खिलाफ पहले ये दावा करते हैं कि जरूर दूसरे लोग भी जन्नत में जाएंगे। फिर इस पर दलील लाती हैं कि हमारा कानून है कि जो कोई शख्स भी अपना रुख अल्लाह की तरफ झुका दे, यानी अमाल और अकायद में फर्मा बरदारी इख्तियार करे, भला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, इसका मतलब ये है कि अमाल और अकायद में अल्लाह की सामने फर्मा बरदारी इख्तियार करे, इसके साथ वो मुखलिस भी हो। तो फर्मा बरदारी दिली तौर पर इख्तियार करे, महज मसलियत की वजह से ना करे, यानी जाहिरन ना हो,
دل کی وجہ سے، دل سے وہ جو فرما برداری اختیار کرے تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ ایسے لوگوں پر یعنی اس کو پروردگار کے پاس پہنچ کر اس کا جو عوض ہے وہ ملے گا۔ اور ایسے لوگوں پر قیامت میں ولا خوف علیم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جو اختلاف اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر اور ان کی ندانی اور اس اختلافات کے مضر اثرات کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو قومیں تھیں ان کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصلی سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ ہو یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا مذہب سمجھے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا مذہب سمجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرمانبرداری کا ارادہ کر لے، مگر اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اپنے خیال کے مطابق خود گھڑ لے۔ یعنی یہ تو کہے کہ میں اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، لیکن اطاعت کا جو طریقہ ہے، جو عبادت کا طریقہ ہے، وہ اپنے پاس سے خود گھڑ لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم کے ذریعے، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بلا من اسلم وجہ اللہ محسن کے ذریعے واضح کر دی، جس سے معلوم ہو گیا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں، صرف ارادہ کر لینا اطاعت کا وہ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حسن عمل بھی ضروری ہے، اچھے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اچھے کام کا وہی تعلیم اور طریقہ ہے جو قرآن و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یعنی کوئی اپنے طریقے سے اگر عبادت کرے گا، کوئی اپنے طریقے سے اگر اللہ کی اطاعت کرے گا، اپنے طریقے سے اعمال کرے گا، تو اس کے وہ اعمال قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے خود بتا دیا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔